حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ ہر شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے۔ اس وقت تک اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک یہودی نوجوان ہے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب دیدار ہوتا ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حضور کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے۔ 16 سالہ نوجوان یہودی ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو حضور سے ایسی محبت ہو جاتی ہے اس کو کہ روزانہ گھر سے کسی نہ کسی بہانے نکلتا ہے اور مسجد نبوی کے سامنے، دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی بکریاں چرانے کے بہانے نکلتا ہے، کبھی کسی کام کے بہانے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا رہتا ہے۔ سارا دن گزر جاتا ہے، شام کو گھر واپس پہنچتا ہے۔ کئی عرصے سے یہ کام وہ کرتا رہا کہ گھر سے کسی کام کے بہانے نکل جاتا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا رہتا، حضور کی زیارت کرتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی سفر کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان آیا اور مسجد نبوی میں دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہ ہوئی۔ وہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور سفر پر گئے ہیں۔ وہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، بازاروں میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ نظر آئے، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا عاشق ہو گیا تھا۔ ایک دن گزرا، وہ مدینے کی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ دوسرا دن آیا، 3-4 دن وہ مسلسل گھومتا پھرتا رہا مگر کوئی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہ ہوئی۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، یہودی تھا، لوگ پوچھیں گے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ دل ہی دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت لیے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا، بازاروں میں گھومتا رہا۔ آخر وہ بیمار پڑ گیا اور اسی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے واپس بھی تشریف لائے۔ اس کا مرض بڑھتا رہا، اس کے والدین نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا مگر کسی کو اس کا مرض معلوم نہ ہو سکا۔ ظاہری کوئی زخم بھی نہیں ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ ایک وقت وہ آیا، ایک رات وہ آئی کہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اس نے اپنے والد کو بلایا اور کہا کہ ابا جان، میری ایک آخری خواہش ہے، کیا آپ اس کو پورا کریں گے؟ تو باپ نے کہا بیٹا بتاؤ، ہمارے اکلوتے ہی بیٹے ہو، سارا کچھ تمہارا ہی ہے، بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری، کیا آرزو ہے تمہاری؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میری بات کو پورا کریں گے، میرا وعدہ پورا کریں گے۔ باپ نے وعدہ کر لیا۔ جب بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں مسلمانوں کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری آخری خواہش ہے۔ تو باپ غصے ہوا کہ بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو اپنے دین سے پھر گیا ہے، تو اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، تو مسلمانوں کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ میری خواہش کی آخری آرزو پوری کریں گے۔ باپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جواب بھیجا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ، میں آپ کو اپنے عاشق کے ساتھ ملاتا ہوں، آؤ آج میں آپ کو اپنے عاشق سے ملاتا ہوں۔ جب صحابہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں، جب اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، جب اس کی روح نکلنے والی تھی، جب باپ نے کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو جس کو تو دیکھنا چاہتا تھا وہ آ گئے۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا تو وہ رونے لگا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنے دنوں سے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میری یہ جو حالت ہو گئی ہے، یہ جو حالت ہو گئی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تب میری یہ حالت ہو گئی۔
اسی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے. آج میں اگر مرنے کے قریب ہوں تو یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے، تجھے جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری میری ہے. تو کلمہ پڑھ لے، تجھے جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری میں وعدہ کرتا ہوں، تجھے جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری میری ہے. وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. والد کہتا ہے کہ اب ہمارے دین پر نہیں رہا، آپ ہی اس کے تدفین کا اہتمام کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی کفن کا دفن کا انتظام کرو. پورے مدینہ میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عاشق ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، جس نے ایک نیکی بھی نہیں کی، جو کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اور اس کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت امام الانبیاء نے فرمائی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں داخل کراؤں گا. پورے مدینے میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ ایسا نوجوان کون ہے. سب دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو پورے مدینے کی گلیوں میں اس کو گھمایا جاتا ہے. باہر قبائل سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، باہر کے جو قبیلے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا نوجوان ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا تھا. جب اس کے جنازے کا وقت آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پنجوں کے بل جا رہے ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ پورا قدم کیوں نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل کیوں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عاشق کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے اتنی تعداد میں آئے ہیں کہ مجھے زمین پر پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. جب اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے پھر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں داخل فرماتے ہیں. جب اس کو قبر میں داخل کرتے ہیں تو کافی دیر بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے، آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں اس کو قبر میں رکھنے لگا تھا تو جنت کی حوریں اس تعداد میں آ گئی تھی، اس کثیر تعداد میں آ گئی تھی کہ قبر میں جگہ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا. اتنی تعداد میں آئی تھی حوریں، اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ کون سا نوجوان ہے کہ جس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی اور جنت میں جا رہا ہے، روزہ ایک بھی نہیں رکھا جنت میں جا رہا ہے، کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوا جنت میں جا رہا ہے. وہ کون سا نوجوان ہے کہ جس میں جنت میں داخل ہونے کی ضمانت امام الانبیاء نے دی ہے. حوریں اس کو دیکھنے آئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے میرے ماتھے پر پسینہ آیا اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر ٹپک رہا تھا. حوریں اس کو دیکھ رہی تھی اور میرے ماتھے کا پسینہ جو تھا وہ اس نوجوان کے چہرے پر ٹپک رہا تھا. یہ ہوتی ہے محبت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر چیز سے بڑھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.